اس دنیا کے اندر اس وقت میں ڈیز بنانا ایک عام بات ہے، ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا. اس میں جو سب سے زیادہ خوشی لوگوں کو جس ڈے کو منانے میں ہوتی ہے وہ اس کا برتھ ڈے ہوتا ہے، یعنی اس کا جنم دن، جنم والا دن. اسے اتنی شوق سے مناتا ہے ہر بندہ، کیا ان پڑھ، کیا پڑھا لکھا، کیا مسلم، کیا نان مسلم، سارے مذہب والے اس میں ایک ہی ٹریک پر ہیں. حتیٰ کہ وہ پیسے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے ہیں، باقاعدہ کیک خریدا جاتا ہے. کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ کیک بن سکے، وہ پیسٹری اکٹھی کر کر کے ایک ساتھ 2-4 پیسٹری جوڑ کے کیک کی طریقے سے اسے اکٹھی کر کے بعد میں اسے کٹ کرتا ہے، اور سارے کے سارے اپنا برتھ ڈے سانگ بھی گاتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اپنا سب کے سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ہر کسی کو. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے برتھ ڈے منانے کی. اس کے پیچھے کی بنیاد بہت ہی انتہائی بہت ہی بری ہے. اتنی جہالت والی شروعات ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا بڑا اندھ وشواس تھا، کئی سو سال پہلے کی بات ہے، یونان سے جا کے اس کی تاریخ ملتی ہے. تو جو یونان کے بیگنس لوگ تھے ان لوگوں کا یہ بہت بڑا اندھ وشواس تھا کہ جنم کے دن، جو بھی بندے کا جنم کا دن ہوتا ہے یعنی برتھ ڈے جو بھی ہوتا ہے اس کا، اس دن بہت ساری بری آتمائیں اور چڑیل وغیرہ اس بندے پر حملہ کرتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ بلی چڑھاتے تھے تاکہ چڑیل وغیرہ یہ بھوت پریت وغیرہ خوش ہو کر اس بندے کو پریشان نہ کرے اور اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ یہ چلایا، وہ بہت ساری چیزیں مکس کر کے ایک کیک ٹائپ کا بناتے تھے کیک. اور وہ کیک بنانے کے بعد جس دن اس بندے کا جنم دن ہوتا تھا، جس بھی بندے کا، وہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر اس کیک کی بلی دیتے تھے تاکہ بھوت پریت وغیرہ اس بندے کو پریشان نہ کرے جس کا جنم دن ہے. اور وہ جانور وغیرہ کی بلی اس لیے نہیں دیتے تھے، انہیں یہ لگتا تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں خون سے اور زیادہ ڈینجر نہ ہو جائے یہ بھوت پریت وغیرہ اور زیادہ نقصان نہ پہنچا دے. تو اس کے بدل میں انہوں نے کیا کرا، کیک کو کاٹتے تھے جس سے کہ بھوت پریت وغیرہ، یہ چڑیل وغیرہ، یہ آتمائیں وغیرہ اس سے ان سے شانت ہو جائے. اور اس کے بعد وہ کاٹنے کے بعد، اس کی بلی دینے کے بعد موم بتی جلاتے تھے تاکہ ان کا ایک اندھ وشواس یہ بھی تھا کہ آگ سے یہ بھوت پریت وغیرہ ڈرتے ہیں، تو وہ موم بتی جلاتے تھے. ہر سال ایک موم بتی بڑھا دیا کرتے تھے اس بندے کی عمر کے مطابق. اور بعد میں کیا کرتے تھے، پھر اسے بجھا دیتے تھے. اب وہ جس کا برتھ ڈے ہوتا تھا وہی خاص طور سے وہ بجھاتا تھا. اب بجھانے کے بعد انہیں یہ لگتا تھا کہ اب یہ اگر اندھیرے میں اگر یہ پوجا کرے گا، یہ دعا کرے گا، یہ پریئر کرے گا تو اس سے آتمائی سے نقصان نہیں پہنچانے گی. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اندر میں ایک خوف رہتا تھا، اندر میں ایک بھے رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی سے نقصان پہنچا دے. تو وہ کیا کرتے تھے، اس سے بچانے کے لیے اس برتھ ڈے والے بندے کو اس کے منہ پر وہ کیک مل دیا کرتے تھے تاکہ اس کا چہرہ بھوت پریت وغیرہ پہچان نہ سکے. یہ اس کا اندھ وشواس تھا. اب ایسے اندھ وشواس سے نکلنے کے بعد آج ہم ماڈرن دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم سب سے بڑے مذہب اسلام والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جس میں ساری تعلیمات بتا دی گئی ہے. اس کے بعد بھی ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، اور یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے. بتاؤ، ایک بندہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، اگر اس وجہ سے کر رہا ہے جو پہلے ٹرینڈ چلا ہوا تھا، اگر اس وجہ سے کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہوئے گا، کیونکہ یہ اندھ وشواس وغیرہ یہ ایمان کے خلاف کی بات ہے. بالکل کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسے دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکے وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بالکل کفر اور شرک میں آتی ہے یہ ساری چیزیں. اور اگر ویسے رواج کے طور پر کہ بھائی پوری دنیا میں سب کے سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اگر میں نے بھی سیلیبریٹ نہیں کرا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر اس وجہ سے بھی ویسی نارملی اگر سیلیبریٹ کر رہا ہے تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس میں خوش ہونے کی اور خوشیاں منانے کی کون سی بات ہے؟ اسے تو بلکہ غم کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور گھٹ گیا، میں موت کے اور قریب ہو گیا، اللہ کی ملاقات کے اور قریب ہو گیا، اب میرے پاس پتہ نہیں آگے کو اور سال بچے بھی ہیں نہیں. بلکہ یہ بیوقوفی کی طرح خود بھی خوش ہوتا جب اسے لوگ وش کرتے ہیں کہ بھائی جنم دن مبارک ہو آپ کو، ہیپی برتھ ڈے، تو بڑا خوش ہوتا کہ بھائی تھینک یو، بڑا کہ شکریہ آپ کا، دھنیہ واد. اتنا خوش ہوتا کہ بھائی مجھے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن بیوقوف کو یہ نہیں پتا یہ اس کی موت کی مبارکباد دے رہے ہیں. سوچو، ماں باپ بھی آج کل اپنے بچوں کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک لاتے ہیں باقاعدہ. اسے نہیں پتا اپنے بچے کی موت کا کیک کاٹ رہا ہے. یہ کیا ہوا کہ بچے کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، یہ کیک کاٹ رہا ہے. اگر یہ عقل میں سوچ لے، عقل سے سوچ لے اس چیز کو کہ میرے بچے کی زندگی 1 سال ختم ہو گیا، تو یہ خوش ہوئے گا، بلکہ اور ٹینشن میں پڑ جائے گا، اس کا غم اور بڑھ جائے گا. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ رو یا غم کرو، لیکن کم سے کم اپنی عقل لگا کے سوچ تو لو کہ کیا کر رہے ہو.
बेवकूफ़ी की तरह डांस कर रहे हो, और जिसका जन्मदिन है वो भी खुश हो रहा है कि वाह ये लोग डांस कर रहे हैं। अबे तेरी मौत का सेलिब्रेशन हो रहा है वो, कि तेरी ज़िंदगी का 1 साल घट गया। और घटने का क्या मतलब कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी थी उस ज़िंदगी में से इसका 1 साल और कम हो गया, और हर साल कम होता जा रहा है, हत्ता कि कम होते 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 इसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर बेवकूफ़ की तरह डांस करना और खुशियाँ मनाना, ये भी कोई अकल की बात है? और जो काम अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया, और जिसका इस्लाम से भी और अकल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करके अपने जो है बिना फालतू का गुनाह कमा रहे हैं। और वैसे ही बता दिया गया है, जो बंदा जिसका तरीका इख्तियार करेगा उसका हशर उसके साथ होगा। अब ये सेलिब्रेट करना गैरों की मुशाहबत है, यहूद की, नसारा की यानी ईसाइयों की, ज्यूस की, इनके तरीके पे चल रहे हैं, तो इन्हीं के साथ हशर होगा। जिसने जिसका तरीका अपनाया उसने उसकी तबा करी, उसके साथ उसी का हशर होना है। अब हम देख ले किसके साथ हशर जा रहे हैं, ईमान वालों के साथ, सहाबा इकराम के साथ, या गैरों के साथ। हमारे यहाँ हर चीज़ का तरीका बता दिया गया। अगर बर्थडे तुम्हें मनाना ही है, अल्लाह के रसूल पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। जब साहबा ने पूछा कि क्यों रखते हैं, तो आपने बताया था जिसका मफ़हूम है कि आज जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो पीर ही का दिन था, और आज ही के दिन मुझे नबूवत से नवाजा गया, तो इसलिए रोज़ा रखता हूँ। अब हम देखें हम रोज़ा रखते हैं या उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर अपना सेलिब्रेट करना चाह रहे तो रोज़ा रखे, ये है तरीका। रोज़ा रखे और अपने गुनाहों से तौबा करे। पता नहीं आगे कितनी ज़िंदगी बची भी है या नहीं बची है, आगे वाली ज़िंदगी की तैयारी कर ले। सबसे समझदार बंदा उसे बताया गया है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। अभी मौत की फ़िक्र में लग जाए, मौत मरने की तैयारी में लग जाए। एक बंदे का अपनी कारगुजारी सुनी, उसका जन्मदिन था, बर्थडे था तो गैर मुस्लिम वो बंदा। जिस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, सारी पार्टी चल रही थी, वो जैसी केक काटा उसने, केक काटते के साथ ये बंदा मर गया। उसे क्या पता था मेरी ज़िंदगी का ये बिल्कुल आखिरी लम्हे चल रहे हैं। अब किसी को कुछ पता है कि कब में मौत आ जाए? ना जाने बुला ले पिया किस घड़ी तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। पता नहीं अल्लाह की तरफ से कब बुलावा आ जाए, और कोई तैयारी हमारे पास है नहीं। खुश तो वो बंदा हो जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी हो अल्लाह की मुलाकात की, क्योंकि मौत तो मोमिन का तोहफा है। अब अगर ये अपना जो है अल्लाह की मुलाकात की तैयारी में लगा पड़ा है, तो ये बंदा तो खुश हो कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल और घट गया। इसे तो खुशी समझ में भी आ रही है, 2 नफले शुक्राने की अदा करे कि भाई अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, मैं इस दुनिया की तंगी से निजात पाने वाला हूँ, दुनिया के इम्तिहानात मेरा पूरे होने वाले हैं, आगे अल्लाह से मुलाकात होनी है। ये बंदा तो खुश होता हुआ सही लग रहा है। और खुशी का भी एक तरीका बताया गया है, उसमें ये भी नहीं होएगा कि वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, डांस हो रहा है और सेलिब्रेट करा जा रहा है, ये कुछ नहीं है। इसलिए हम इस बेवकूफ़ी से और गुनाहों से, इन सारी चीज़ों से तौबा करें। आज तक जिस बंदे ने भी सेलिब्रेट करा है इन चीज़ों को, वो तो तौबा कर ले। सिर्फ ये बर्थडे नहीं, जितने भी डेज आ रहे हैं ये सारे के सारे सेलिब्रेट करना बंद कर दें। कोई अगर मनाना चाहे उससे पहले उलमा हज़रात से पूछे भाई इसका कोई तरीका इस्लाम में बताया कि नहीं। अगर नहीं बताया तो कुछ ना करें, और जो बताया है वो फॉलो करें। एक तो हमारे पास अमल कोई नहीं है वैसे ही, और इतने सारे गुनाह के समुद्र में हम डूबते जा रहे हैं रोज़ाना की रोज़ाना। और जो लोग आपके परिवार में, ख़ानदान में, पड़ोसियों में सेलिब्रेट करना चाहें इन चीज़ों को, तो उन्हें भी समझाए प्यार मोहब्बत से, तान तशनी तो ना करें, प्यार मोहब्बत से उन्हें भी समझाने की कोशिश करें। लेकिन जब तक बंदा समझेगा नहीं है, जब तक सामने आखिरत नहीं होने की कि मुझे मरना है और वहाँ पर अज़ाब भुगतना है।